الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. راست راہ کی گرامی قدر حاضرین، ناظرین، سامعین، میرے بھائیوں، بہنوں اور پیاری بچیوں اور بچوں، سورہ غاشیہ کی صورتحال پر اور اس میں ذکر شدہ اللہ رب العزت کے وعدے اور وعیدوں کی بات پر ہم آگے جا چکے، بہت کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ، اور جتنے کچھ ہم کہہ دیں اور ہم جیسے لاکھوں بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کہہ دیں، پھر بھی اللہ رب العزت کا خزانہ اور یہ سمندر سے کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن الحمدللہ کہنے والوں کو اللہ پاک نے کہنے کے لیے بہت کچھ عنایت فرما دیا ہے، اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے سننے کے بعد کی بہت سارے نعمتیں اور فضائل رکھی ہیں. آپ نے دیکھ لیا حالات و واقعات کا تعلق دنیا سے ہے، نتائج کا تعلق آخرت سے ہے. دنیا میں ان لوگوں کی حالت جو اللہ کی مانتے تھے، اللہ رب العزت کے احکامات پر چلتے تھے، ان کی کیفیت اور حالات، اور جو اللہ رب العزت کے احکامات توڑنے والے تھے، اللہ رب العزت کی باتیں نہ ماننے والے تھے، ان پر کیا بیت گئی، کیا ان کی حالت ہو گئی، یہ سب باتیں آ گئی. چونکہ آخرت کی جزا اور سزا کا تعلق دنیا اور دنیاوی ماحول اور اعمال سے ہے، اس لیے اللہ رب العزت ان مبارک آیتوں میں 4 اہم نکات ہمیں دکھا دیتے ہیں جو روزمرہ ہمارے سامنے ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس نے اونٹ نہیں دیکھے. کسی بھی انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے تو آسمان دیکھا ہی نہیں، مگر کوئی معذور، کوئی عقل کا، کوئی بصیرت کا، کوئی بصارت کا، اس سے قطع نظر ویسے عموماً سر کے اوپر سے لے کر جہاں تک اللہ چاہے یہ آسمان ہے، اور زمین یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف یہ کہ انسان نے اسے دیکھا ہے، بلکہ انسان کی پیدائش کا تعلق بھی اسی سے، اور پہاڑوں کو بھی اسی طرح. 4 اہم چیزیں، موجودات، اللہ رب العزت ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور یہ چاروں ایسی ہیں کہ جو ہر ایک سے ظاہر ہے. اور پہلی بات اونٹ کا فرق. افلا ينظرون الى الابل. ابل اونٹ کو، ان انواع و اقسام کے اونٹ، اونٹنی، بڑے چھوٹے، سب کو ایک یعنی مجموعی ذاتی نام اونٹ کہہ دیں، جنس کے اعتبار سے، صنف کے اعتبار سے. مخاطبین وہ لوگ ہیں کہ
جن کی شان اونٹ سے منسلک ہے. جو آدمی جتنا بڑا رئیس، دولت مند اور مالدار، اس کے پاس اتنا ہی زیادہ اونٹ. اور اب بھی آپ تو خیر سنتے اور جانتے اور سمجھتے بھی ہیں، اب بھی عرب میں ان کی معیشت اور ان کی تفریح اونٹ کے دائرے میں ڈوب جاتی ہے. اب یہ 4 ایٹم اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے واضح فرما دیے اور ہمیں ان کی طرف متوجہ فرمایا کہ یہ تو پہلے سے یہ چیز ہے. میں یہ اونٹ دیکھوں کیف خلقت، کس طرح اس کو پیدا کیا گیا ہے. سوچا ہے کبھی؟ اس کے ساخت دیکھیں، ڈھانچہ دیکھیں، قد و قامت دیکھیں اس کی، اور اس کی خاصیت اور عادتیں دیکھ لیں. اور ذرا یہ سوچ لیں کہ اتنی بڑی طاقت والی چیز، اتنا بڑا حیوان اللہ رب العزت نے ایک معمولی انسان کے سپرد میں دے دیا ہے، جو انسان وزن کے اعتبار میں شاید اس کی 10واں-20واں حصے پر بھی نہیں پہنچ سکے گا. فرض کیجئے ایک آدمی کی وزن اگر 100 کلو تو کم سے کم کوئی اونٹ نہیں ہے جو 400-500 سے کم. اب 400 یا 500 کلو کام اور 100 کلو کام. لیکن یہ دیکھو، انسان اونٹ کا تابع ہے یا اونٹ انسان کا غلام. یہ دیکھ لو کہ انسان اس سے کیا کیا کام نہیں لیتا. اس سے زمین کو شخم کر کے، اس کی مٹی کے لیول کو اوپر نیچے کر کے، اس کی نمی کی تحفظ کے لیے اگر استعمال کر لے تو یہ بیچارہ کہتا نہیں کہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ. وزن لاد لو، کافی وزنی چیزیں رکھ دو اس کی پیٹھ پر، سینے پر، اور اس کی منہ پر اپنی نکیل ڈال دو، سخت قسم کی، مارو پیٹو، بھوکے رکھو، پیاسے رکھو، احتجاج نہیں. غلام کا غلام ہے. اور یہ اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ انسان یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے اس کو تمہاری خدمت کے لیے ڈیوٹی پر لگا دی ہے. یہ تمہارے کوئی اس میں کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اتنی بڑی طاقت والی ایک حیوان کو اللہ رب العزت نے آپ کا فرمانبر بنا دیا ہے. وہ آپ کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں جاتا. اس کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں، صبح اپنے محلے سے کچھ کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کے اسے چھوڑ دیں، رات کو خود آ جاتا ہے. حالانکہ اسے پتہ ہے کہ صبح دوبارہ مجھ پر بوجھ لادا جاتا ہوگا، پتہ نہیں کتنے وزن کے ہوں گے، میری پیٹھ پر سواری کی جائے گی، کون سوار ہوگا واللہ عالم. اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت میں لگا دی اور فرمایا کہ بس تمہیں یہ خدمت کرنی. تو یہ دیکھ لیں، دنیا سے متعلق یہ ایک معاملہ ہے. اب اس دنیا میں یہ دیکھ لو کہ تم سمجھتے ہو کہ 30 مار خان ہو یا کچھ اور ہو، یہ دیکھ لو کہ اتنی طاقتوں سے مالا مال ایک حیوان کس حد تک آپ کا غلام ہے، آپ کے لیے کیا نہیں کرتا، کہاں نہیں آتا. یہ حیوانات جو اللہ نے میرے اور آپ کے حکم کے تابع فرما دیے ہیں، ان میں سے کون سے حیوان نے ہماری فرمانبری سے انکار کیا؟ کسی نے نہیں کیا. پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اے بنی آدم، خود کے لیے بھی ذرا سوچ لو. آنکھیں، کان، بصیرت، عقل، شعور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دے دیا، اور ایک تاریخ دے دی
ایک تاریخ دے دی کہ اللہ رب العزت نے کب ہمیں پیدا فرمایا، کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، کہاں پہلے جا کر بسایا، وہاں سے پھر کس طرح زمین پر آنے کے اسباب پیدا ہوئے، زمین پر آنے کے بعد اللہ کی طرف سے کیا احکامات آئے اور ہمارے طرف سے کیا رد عمل آئے، یہ سب باتیں تو تمہارے سامنے ہیں۔ پھر بگاڑ کس چیز؟ اپنے آپ کو اندھا کرنا کیوں، بہرا کرنا کیوں، حقائق سے رخ موڑنا اور چشم چرانی کیوں؟ اس لیے اپنے طرف متوجہ ہو جاؤ بنی آدم، اور اپنے نفع کی چیزیں ضائع ہونے مت دو اور نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر دو۔ تو انشاءاللہ آج کی نشست یہاں ہو گئی، اور بقیہ باتیں اللہ کی چاہت سے اور مرضی سے ہوتی رہیں گی اگلے نشستوں میں، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں خیر کی توفیق سے مال فرمائے، اور ہمارے عزیز اور اقارب اور ہمارے والدین، اولاد، پوری امت کی اللہ رب العزت دین و دنیا میں بھلا فرمائے، اور قرآن کی حاکمیت اللہ کی سرزمین پر قائم ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد